सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, एक ऑडियो रिलीज़ हुई है जिसमें कहा गया है कि चाइना 150 किलोमीटर अंदर घुस चुका है और 250 के करीब इंडियन फ़ौजी मारे गए हैं चाइना की जानिब से। अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी की ख़बर है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर के हवाले से बड़ी ख़बर निकल कर सामने आई है। मूडी का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाबात, और चाइना ने खुलकर इंडिया को क्या पैगाम दिया है, चाइना की इंडिया को जंग की धमकी। नाज़रीन, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल के बटन को दबा दें। ऑडियो लीक में चीन के हवाले से कहा गया है कि चीन 150 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका है और 250 के करीब भारतीय फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। चीनी फ़ौजियों में ज़्यादातर ब्लैक बेल्ट और कमांडोज थे जिन्होंने बुरी तरह इंडियन फ़ौजी को मारा, धज्जियाँ उड़ा दी, जबकि मोदी अभी तक इनकारी हैं। कर्नल संतोष को जो इस हमले में हलाक हो चुके थे 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और मरने वाले भारतीय फ़ौजियों के अहले खाना को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही। मोदी साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और वहाँ सवालात किए गए कि मोदी साहब, आपको नहीं पता कि लद्दाख पर कब्ज़ा हो चुका है और अरुणाचल प्रदेश हाथ से निकल चुका है और 20 से ज़्यादा फ़ौजी मारे जा चुके हैं। मोदी सरकार कहते हैं कि कौन कब्ज़ा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भारत के 1 इंच पर भी कब्ज़ा नहीं हुआ है। हमारे सैनिक पता नहीं कैसे मारे गए हैं। ऐसा ना हो कि उन पर हमला पाकिस्तान ने किया हो या उन पर हमला अपने ही फौजियों ने किया हो। चीन तो हमारे आसपास भी नहीं भटक रहा, हमारे 1 इंच पर भी कब्ज़ा नहीं हुआ। पता नहीं आप कहाँ से ये ख़बरें लेकर आए हैं। लिहाजा नाज़रीन, अभी 24 घंटे भी नहीं गुज़रे मोदी के इस पागलपन के कि चीन की तरफ से बड़ा दावा आ चुका है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लीजिन का स्टेटमेंट आया है कि ख़बरदार, गलवान वैली हमारा हिस्सा है, गलवान वैली के पास भी भटकना नहीं। अब हम मज़ीद क्लैश नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम लोग हमें गलवान वैली में नज़र आए तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। अब कोशिश भी मत करना हमारे इलाके में वापस आने की। अगर गलवान वैली में आना है तो वीज़ा लेकर आना, क्योंकि ये अब हमारा इलाका है। अपने सैनिकों से कह दो हमारे टेरिटरी में भटकने की कोशिश ना करें। अगर ये हमारी टेरिटरी में आए तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर हम आलमी कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। यानी हमारा बॉर्डर है, हमारा हिस्सा है। बग़ैर इजाज़त हमारे इलाके में घुसने में हम आपको शूट भी कर सकते हैं। चीन ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि गलवान घाटी हमारा हिस्सा है, लिहाजा इसके बारे में तुम सोचना भी बंद कर दो। ये सबको मालूम है कि 1956 से पहले चीन क्लेम नहीं करता था कि गलवान वैली इनका हिस्सा है। ग़ुलाम रसूल गलवान एक मुस्लिम थे, उनके नाम से इस गांव का नाम रखा गया था। ग़ुलाम रसूल ने इस दरिया को दरियाफ्त किया था और इनके नाम से ही इस वैली का नाम रखा गया था। 1962 को जंग हुई थी जिसमें अक्सरियती इलाके पर इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया था। जिस तरह मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया और समझा कि मुझे कोई भी नहीं रोकेगा, लिहाजा अब इसी तरह अब कश्मीर भी इनके हाथ से जाएगा। लद्दाख भी जा चुका है और चीन को भी कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि इंडिया ने ज़ोर ज़बरदस्ती आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। परवीन सानी कहते हैं कि हमारे 20 फ़ौजी ने जानें दी हैं, क्या इन फ़ौजियों ने ख़ुदकुशी की है? उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं किया जा रहा।
کہا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں ہے، بھارت کو بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ بھارت کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں، ایک چین کو قبضہ کرنے دیں، چین قبضہ کرتے کرتے دہلی پہنچ جائے، اور دوسرا آپشن کہ بھارت آگے بڑھ کر مقابلہ کرے اور ملک کا دفاع کرے۔ خبر یہ ہے کہ بھارتی لڑاکا طیارے، بھارتی ہیلی کاپٹرز، بھارتی فوج بیسز پر پہنچ چکی ہیں۔ چین اور بھارت میں ایک بڑی جنگ لگنے والی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ بھارتی بڑے اخباروں کی یہ بڑی خبر ہے کہ بھارت نے مکمل تیاری کر لی ہے، بھارتی جیٹ، بھارتی چوپر، بھارتی فوج بیسز پر پہنچ چکی ہے۔ بھارت کو پتہ چل چکا ہے کہ اب جنگ کے علاوہ اب کوئی دوسرا آپشن نہیں رہا۔ اشوک سوائن، دفاعی تجزیہ کار، کہتے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے فوجی، آپ کے طیارے، آپ کے ہیلی کاپٹرز؟ چین نے تو کوئی قبضہ نہیں کیا، پھر آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور بڑی حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ چین پر قبضہ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ لہٰذا جو بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کا بھارتی خود ہی مذاق اڑانے جا رہے ہیں، وہ خود ہی مذاق کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ناظرین، چین نے کھل کر پیغام دیا ہے کہ انڈیا کو آپ وادی گلوان سے نکل جائیں، چھوڑ دیں، اور اگر آپ نہ نکلے تو آپ نے کوئی پنگا کیا تو اس کا مطلب کہ جنگ اور چائنا جنگ کے لیے تیار ہے۔ دوسرا پیغام یہ دیا ہے کہ اگر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی اور کسی دوست ملک کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی اور معاملات کو مزید خراب کیا تو پھر چائنا آکوپائڈ کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر بھی جا سکتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا وہ آپ کو علم ہے اچھی طرح۔ خبر ہے کہ چائنا نے لداخ گلوان ویلی میں اپنی افواج کی تعداد بڑھا دی ہے۔ اس وقت چین کے 2 لاکھ افواج ٹروپس مشرقی لداخ اور گلوان سیاچن ان علاقوں میں موجود ہیں۔ جدید ترین ہتھیار پہنچا دیے گئے ہیں، اور کسی بھی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی یا ایڈونچر کرنے کی یا پنگا لینے کی تو چائنا کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ پھر جنگ ہوگی اور جنگ کا دائرہ وسیع ہوگا۔ چائنا نے انڈیا کو کنوے کر دیا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ پچھلے تمام معاہدے منسوخ تصور کیے جائیں۔ پچھلے 10 سالوں کی ایکٹیویٹی اور خاص کر پچھلے 5 سالوں کی ایکٹیویٹی بتا رہی ہے کہ انڈیا اب چائنا کا دوست نہیں رہا، اور انڈیا چائنا کے مخالف کمپین میں اور چین کو کمزور کرنے والے ممالک کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہوا چین کی جڑیں کاٹنے والے ملکوں میں شامل ہو چکا ہے۔ چائنا نے دوسری چیز یہ کہی کہ اب LAC وہ ہوگی جو ہم کہیں گے۔ 1962 کا معاہدہ سائٹ پر رکھ دیں، کیونکہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی۔ سرحدی تنازع حل کرنا تھا، وہ بھی نہیں ہوا۔ الٹا یہ کہ آپ جو سی پیک ہے، اقتصادی راہداری ہے، اس کے خلاف اور چائنا کی تجارتی اقتصادی مفادات ہیں، آپ ان کے خلاف اسٹریٹجیز مفادات ان کے خلاف آپ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ لہٰذا LAC وہ ہوگی جس کا تعین چائنا کرے گا، اور اس پر عمل درآمد کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور چین مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ چائنا کی ٹریڈ انڈیا میں جلائی جا رہی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے ساتھ 2% تجارت ہے اور باقی 98% تجارت باقی دنیا کے ساتھ ہے، لہٰذا نہیں لینی تو معاہدہ ختم کر دیں۔ انڈیا نے اس بیان کے بعد تیاریاں تیز کر دی ہیں، جبکہ چائنا نے کہا ہے کہ وادی گلوان کو خالی کر دیں ورنہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔
ناظرین ایک بریکنگ نیوز ہے کہ امریکی نیوز ایجنسی کی جانب سے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے بڑی عام خبر ہے کہ بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ سرحدی علاقے کے پیش نظر پاکستان نے تیزی سے JF-17 تھنڈر اور اپنے میزائل ٹیکنالوجی کو جدید سے جدید تر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ایجنسی نے JF-17 تھنڈر کے لیے میزائل سسٹم کے حوالے سے کچھ عام انکشافات کیے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے توڑ نکالنے کے لیے روس سے S-400 دفاعی سسٹم خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ S-400 انتہائی جدید نظام ہے جو کہ S-400 دور کسی بھی طیارے اور میزائل کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت اس دفاع کا توڑ پاکستان پہلے ہی نکال چکا ہے۔ پاکستان نے اپنے کروز میزائل کو انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میزائل S-4 کی پکڑ میں آئے بغیر اپنا مشن سر انجام دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس راڈ نام کا کروز میزائل موجود ہے جو کہ انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ کروز میزائل جنگی طیاروں سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اب JF-17 تھنڈر کے ذریعے راڈ میزائل لانچ کرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ پاکستان اس بڑی کامیابی کو امریکی اخبار نے بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب قرار دیا ہے۔ آخر میں ناظرین، بھارت نے ہر طرح سے کوشش کی کہ جنگ سے بچ جائے، خاموشی اختیار کی، لیکن حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ دونوں ملک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جتنے ظلم کشمیر پر کیے، جتنے ظلم بھارت کے مسلمانوں پر کیے، اب ان کے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ انشاءاللہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ ناظرین اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اپ ڈیٹس ہوں گی تو ضرور شیئر کروں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔